دوستو پاکستان، چائنا، امریکہ اور سعودی عرب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں کشیدگی کو ختم کرنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، وہ بنیادی ایشو یعنی مسئلہ کشمیر۔ اور اب یہ ممالک مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے، اور اس کا بہترین حل کیا ہے، اور اگر ہندوستان نے اس میں گڑبڑ کی تو یہ دنیا کی بڑی سپر پاورز اور مسلم دنیا کے اوپر اثر و رسوخ رکھنے والا سعودی عرب اور دنیا کے اوپر اثر و رسوخ رکھنے والی سپر پاورز امریکہ اور چین بھی پاکستان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو چکے ہیں، اور سفارتی محاذ کے اوپر اب ہندوستان کے اوپر یہ پریشر ہے کہ وہ سعودی عرب میں بیٹھ کر اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر مودی اور انڈیا کا کیا انجام ہوگا، یہ ٹرمپ، شی جن پنگ، سعودی MBS اور پاکستان طے کریں گے۔ اس حوالے سے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر ہندوستان نے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی تو پھر پاکستان ہندوستان کے اوپر وہ کاری ضرب لگائے گا، جس کے نتیجے میں 6 کے 6 دریاؤں کا کنٹرول پاکستان کے حصے میں آ جائے گا۔ دوستو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے، اور کامنٹ باکس میں آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسی تاریخی انٹرویو کی، جس نے نہ صرف بھارت کو آئینہ دکھایا ہے بلکہ پوری دنیا کے سامنے پاکستان کی حقیقت، جرت اور اصولی موقف کو بھی واضح کیا ہے۔ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان فوج اس وقت مکمل طریقے سے اپنی مقبولیت کے پیک کے اوپر ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری جو ہیں، دنیا بھر کا میڈیا آج ان سے بات کرنا چاہتا ہے، ان کا انٹرویو کرنا چاہتا ہے، اور وہ بھی بڑے مدلل انداز میں پاکستان کے موقف کو دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور اسی حوالے سے الجزیرہ کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو کے کچھ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ تھے، جو اس وقت بین الاقوامی پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا، اس کے اوپر 2-3 پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر بین الاقوامی لیول کے اوپر مقبوضہ علاقے کی حیثیت کے حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان نے کس طریقے سے ہندوستان کی 50 سالہ سفارتی جو پالیسی ہے اس کو ایسا دھچکا دیا ہے جو مودی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ دوستو احمد شریف چودھری نے جو بات کی ہے وہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ یہ انٹرویو صرف ایک فوجی بیان نہیں بلکہ ایک قومی بیانیہ، ایک قوم کی غیرت اور ایک مستقبل کی ڈائریکشن ہے۔ دوستو جنرل صاحب نے واضح طور پر کہا کہ اگر بھارت سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا تو یاد رکھے ہم مقبوضہ علاقے کو آزاد کروا کر 6 کے 6 دریاؤں کا کنٹرول سنبھالیں گے، اور 6 کے 6 دریا پھر پاکستان کا حصہ ہوں گے۔ یہ صرف ایک بیان نہیں بلکہ ایک تنبیہ ہے، ایک انتباہ ہے، اور سب سے بڑھ کر حقائق پر مبنی ایک ایسا پیغام ہے جس میں پاکستان کے ساتھ امریکہ، چین اور سعودی عرب بھی شامل ہیں۔ دوستو 1947 سے آج تک بھارت کی جانب سے جارحیت، دھوکہ دہی اور ظلم کی طویل تاریخ ہے، چاہے وہ مقبوضہ علاقے پر قبضہ ہو یا لائن آف کنٹرول پر جارحیت ہو یا پانی روکنے کی سازشیں۔ پاکستان نے ہمیشہ صبر، حکمت اور اصولی موقف کو اپنایا ہے، اور اپنے بین الاقوامی جو دوست ہیں ان کو ساتھ لے کر اور ان کی باتوں میں خواں اور خواں ملا کر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن ہندوستان نے نہ تو دنیا کے کسی ملک کے ساتھ دوستی بنائی ہے بلکہ اپنی جھوٹی بدماشی کے ساتھ چین، امریکہ، رشیا، سعودی عرب اور ترکی، آذربائیجان جیسے ممالک کو ناراض کیا ہے۔ دوستو حالیہ جھڑپیں اور بھارتی شکست کے اوپر انٹرویو میں DJISPR نے حالیہ جھڑپوں پر بات کی، اور یہ کہا کہ بھارتی فوج کو ایسی سزا دی گئی ہے جو وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ 6 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے گئے ہیں۔ بھارت نے خود سفید جھنڈے لہرا کر شکست تسلیم کی ہے۔ پاکستان نے 26 ٹارگٹ منتخب کیے اور 26 کو ہی نشانہ بنایا۔ یہ کامیابی صرف جنگی فتوحات نہیں بلکہ قوم کی عزت، وقار، اتحاد اور غیرت کی علامت ہے۔
یہ مارکا آنے والی نسلوں کو ایئر وار کالجز میں پڑھایا جائے گا۔ اور اس کے بعد جب جنرل صاحب سے پوچھا گیا کہ کون فاتح رہا ہے تو انہوں نے اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کوشش نہیں کی اور نہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان جیتا ہے۔ ان کا جواب بڑا زبردست تھا۔ انہوں نے کہا کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اللہ کی ہوتی ہے، لیکن جواب پاکستانی عوام کے چہروں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کون خوشیاں منا رہا ہے اور کون سوگ منا رہا ہے، کون یا کس ملک کے سابق وزراء اس کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور کس ملک کے وزراء جشن منا رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے، جشن اور اعتماد کو دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو ہمیں بطور قوم ناقابل تسخیر، ناقابل شکست بناتا ہے، اور بھارت کی فریب کاری اور میڈیا پروپیگنڈا جس طریقے سے دنیا کے سامنے صاف ہوا اور بھارتی جھوٹی کہانیاں بے نقاب ہوئیں، بھارتی دعویٰ کراچی بندرگاہ پر حملہ جھوٹ نکلا، ان کے ہائی کمشنر کی جعلی تصاویر دکھائی گئیں، وہ نمازی دراصل عام شہری نکلا، جوہری تابکاری کا دعویٰ عالمی ادارے نے مسترد کیا، یہاں تک کہ گولڈن ٹیمپل پر حملے کا الزام بھی بھارت نے پاکستان پر لگایا، جو بالکل بے بنیاد اور محض کا خیز تھا۔ پاکستان نے ہمیشہ سچ بولا، جہاں تک کہ حالیہ تنازع میں کسی صحافی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ دوستو، سچائی وہ روشنی ہے جو ہر جھوٹ کا پردہ چاک کر دیتی ہے۔ سنتاس معاہدہ پانی پر سیاست نہیں، بلکہ یہ پاکستان کی جانب سے ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا۔ دوستو، صرف کوئی پاگل ہی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی روک کر ان کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا، اور آزاد خطے سے نکلنے والے دریا 6 دریا ہیں جن پر سنتاس معاہدہ ہوا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق متنازع علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر بھارت اس معاہدے کو توڑتا ہے اور کل کو کشمیر پاکستان کا حصہ بن جاتا ہے تو یہ تمام 6 کے 6 دریا پاکستان کے حصے میں آئیں گے۔ یہ صرف قانون یا معاہدے کی بات نہیں، بلکہ قوم کی بقا، زراعت، معیشت اور مستقبل کا سوال ہے۔ پاکستان بین المذہبی ہم آہنگی اور اصولی موقف واضح طور پر رکھتا ہے۔ ہم گولڈن ٹیمپل یا کسی مذہبی مقام پر حملے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سکھوں کے ساتھ ہماری تاریخی، ثقافتی اور لسانی وابستگی ہے۔ یہ تمام مذاہب مساجد، مندروں، گرجا گھروں اور گردواروں کا احترام کرتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں کسی عبادت گاہ یا کسی بے گناہ شہری کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ لیفٹیننٹ جنرل نے یہ کہا کہ عالمی برادری کو پیغام دیا ہے کہ بھارت کا مسئلہ صرف مسلمان کے ساتھ نہیں، وہ عیسائی، سکھوں اور دلتوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے۔ جب تک یہ اندرونی انتہا پسندی ہندوستان سے نہیں نکلے گی، تب تک اقوام عالم سکھ کی نیند نہیں سو پائے گا۔ اور جذباتی پیغام کے طور پر یہ انٹرویو ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔